جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम तालिबात खैरियत से होंगी। और आज का हम सबक इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि हमारे असबाक की जो तरतीब होगी वो पहले सर्फ के कवायद को इंशाअल्लाह मैं करवाऊंगा मुख्तसरन, फिर नहव के कवायद को मुख्तसरन इंशाअल्लाह आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया जी। तो आज हम जो है पहले सर्फ के कवायद को देखते हैं। सर्फ के कवायद में मुख्तसर जो चीजें हैं उसमें फिर जी उसमें ऐसा है कि उसमें ऐसा है कि जो इस्तिलाहात हैं जो सीगे के लिए बराह रास्त इस्तेमाल होती हैं, मैं उन इस्तिलाहात को आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है। तो जी उनमें से सब उसमें फिर तरतीब ये बेहतर है कि मैं वाइट बोर्ड को शेयर कर लेता हूँ। जी। तो ठीक है। और आप लोग किताब खोल के रखिए ताकि किताब आपके सामने हो और मैं उसमें से आपको समझाता जाऊं। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सीगे में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो जी कुल अगर शुमार किया जाए यानी सर्फ के एतबार से तो वो 10 बनती है, 10। तो वो कितनी बनती है जी? 10। पहली किस्म सह अकसाम। ठीक है। सह अकसाम। अब सह अकसाम में से क्या मुराद है मैं लिखकर आपको समझाता हूँ। किताब में आप जो है इल्म सरफ में जो बल्कि असरफुल अजीज आप खोल सकती हैं। और असरफुल अजीज में शुरू में मुकदमा है जिसमें आपको तफसील से इन सारी चीज़ों को आपके सामने जो है वो मैं एक एक करके करवा देता हूँ इंशाल्लाह। जी। किताब का सफ़र नंबर है। जी। ये सफ़र नंबर 14 है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मतलब ए, इस तीन की से अकसाम से क्या मुराद है? इसम फेल हरफ। इसम फेल और हरफ। जी। जी आप आ रही लोग। हूँ। जी। क्या हुआ? हाँ, पता है। हाँ, नहीं रुकी। आप लोगों को आवाज आ रही है ना जी? तो ये चीज आप हमने करनी है। पहली किस्म पहली चीज जो से अकसाम। ठीक है। इसम फेल हरफ। अब इसम जल्दी आ फेल गई। हरफ को मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। जी। इसम किसे कहते हैं? जी। जैसे मिसाल से आपको समझाता हूँ अल्हम्दु। आपने नहव में अलामत इसम पढ़ ली होंगी और गुजरी होंगी। तो ये अलिफ लाम जो इसके शुरू में आ रहा है ये क्या है? इसम होने की अलामत है। अच्छा जी। फेल। अब इसी से फेल का बनाना है तो क्या है? हमीदा। 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 ये फेल हो गया है। और हरफ
وہ جو اسم اور فعل کی جس پر علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے، جیسے مین کر لیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جی. اب کیا ہے، یہ اسم فعل پہلی اصطلاح ہے جو ہم نے کرنی ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ پہلی اصطلاح ہے. دوسری اصطلاح جی وہ ہے شش اقسام، 6 قسمیں. جن کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ مائک کو میوٹ ضرور رکھیں، تاکہ اس میں آپ کو مطلب سبق کے اعتبار سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو. اچھا جی، دوسری قسم ہے شش اقسام. ٹھیک ہے، شش اقسام میں ہم نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جی پہلے اس کو مٹا دیتے ہیں. اب میں نے مائک ان کا میوٹ کر دیا. جی، شش اقسام: ثلاثی، رباعی، خماسی. اچھا، ان میں آگے دو دو قسمیں: مجرد، مزید. اسی طرح رباعی، مجرد، مزید. اسی طرح آگے خماسی میں مجرد، مزید، مجرد، مزید. پیج نمبر یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ آپ سے عرض کیا کہ کتاب آپ کھول کر رکھیں. میں آپ کو نا اس میں صرف وہ سمجھاؤں گا، یعنی کہ تاکہ بورڈ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا ہو. کتابوں میں آپ کے سامنے دونوں کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ رکھیں. تو چونکہ اب دو جگہ پہ کھولنا مشکل ہوگا، اس لیے میں نے وہ کیا کہ آپ کے سامنے اصطلاحات آئیں، آپ کتاب کو سامنے رکھ کر ان اصطلاحات کو سامنے رکھیں. ثلاثی، یہ اب ان کا معنی سمجھ لیں. ثلاثی 3 حرفی، رباعی 4 حرفی، خماسی 5 حرفی. یہ مقدمہ میں نے اشرف العزیز کا مقدمہ آپ کو کھول کر دکھا دیا، اس میں ساری اصطلاحات ترتیب سے ہیں. آپ لوگ ان کو سامنے رکھیں کہ یہ صفحہ آگے پیچھے کرنا پڑے وہ دیکھ لیں، لیکن یہاں سے آپ سمجھیں. ثلاثی 3 حرفی، رباعی 4 حرفی، خماسی 5 حرفی. ابھی ہم چونکہ ہم نے سمجھنا مختصر تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، ابھی ہم پہلی قسم کو لیتے ہیں، ثلاثی. ثلاثی، اچھا، ثلاثی مجرد اور مزید. ٹھیک ہے، باقیوں کو میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. اب ثلاثی مجرد، مجرد کون سا ہوگا؟ مجرد اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے ضرب، ضرب، یہ مجرد ہے. یعنی اب ثلاثی ہے نا، ثلاثی 3 لکھا ہوا ہے نا، اب اس کو سمجھیے. اب اس میں بھی کل 3 حروف ہے: ضاد، را اور با. تو ثلاثی 3 حرفی اور مجرد جس میں 3 حرف ہی ہوں، مجرد جس میں 3 حرف ہی ہوں. سمجھ گئی بات کو جی؟ جی، یہ بہن کہہ رہی آواز نہیں آ رہی، باقیوں کو تو آواز آ رہی ہے. 3 حرفی ہوں ثلاثی. اب اس کو غور سے سمجھیے گا، بڑی اگر آپ سمجھ لیتی ہیں. اچھا، ایک اور اس میں بھی میں آپ سے کر دیتا ہوں. اس میں آپ کو ایک اور میں مطلب ایک اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ پریکٹس کر کے دکھانا چاہیں تو مجھے پرسنل میں بھیج سکتی ہیں، ان کو درست کی کر لوں گا. مثلا جیسے اب میں آپ کو کروا رہا ہوں، آپ لوگ پریکٹس کریں گی اور دکھانا چاہیں گی تو میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا، لیکن گروپ میں نہ بھیجیں تاکہ سب کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مجرد وہ ہوگا ثلاثی جس کے 3 حرف ہوں بس. اور یہ بات ہم نے دیکھنی ہے ماضی کے پہلے صیغے میں. سمجھ گئی بات کو جی؟ یہ بات ہم نے دیکھنی ہے ماضی کے پہلے صیغے میں بس. آگے حروف بدلتے جاتے ہیں،
اس لیے ہم نے کسی بھی لفظ کو پہچاننے کہ وہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید، اس کا پہلے صیغہ دیکھ لیں. اب مجھے کوئی ایک بہن بتلائیں کہ یہ کیا ہے، ضربا، جی جی مجرد ہے یا مزید؟ مجھ- مجرد ہے. جی یہ لکھ کر بتلائیں، بولیے کہ نہیں. جب میں آپ سے سنوں گا تب آپ مجھے بتلائیں گے. تو مجرد کیوں کہ پہلا صیغہ ہے اور 3 حرف سے زائد نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو دوسری مثال دکھاتا ہوں. اب دیکھیں، اب دوسری مثال، اکرم. اکرم، اب دیکھیں، جی نظر آ رہا ہے نا جی سب کو؟ اکرم. جی اب دیکھ، یہ بعض اوقات اس کا مسئلہ بن جاتا ہے نیٹ کا نا، تو اس لیے وہ میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. جی میں سمجھا رہا تھا. جی یہ بات، جی آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بتلائیے گا. جی اب بات چل رہی تھی ثلاثی مزید. جی ثلاثی مزید، اب سمجھیے گا. اکرم، یہ لفظ مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. اکرم، دیکھیں اب یہ پہلا صیغہ ہے لیکن اس میں 4 حروف ہے، 3 نہیں ہے، ثلاثی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا ہوگا؟ مزید. سمجھ گئی بات کو جی؟ مزید کیوں کہ اس کے پہلے صیغے میں 4 حروف ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھانی ہے کہ ثلاثی 6 اقسام کنہیں کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. تو ثلاثی مجرد جس کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہوں، ثلاثی مزید جس کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، رباعی مجرد جس کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، اور رباعی مزید جس کے پہلے صیغے میں 4 حرف سے زائد ہوں، خماسی مجرد جس کے پہلے صیغے میں 5 حرف ہوں، خماسی مزید جس کے پہلے صیغے میں 5 حرف سے زائد ہوں. اچھا پھر فعل میں پہلی 4 قسمیں چلتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسری اصطلاح تھی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی. تیسری اصطلاح جو سب سے اہم بھی ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے، وہ ہے 7 اقسام. البتہ میں اس میں یہ کروں گا کہ آپ کو آخر میں یہ سمجھاؤں گا یہ 7 اقسام، تاکہ اس سے آگے قوانین کو لے کے چلوں. اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں وزن اور موزون. جی عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ یہیں پہ آ کے ہوتی ہے کہ ہمیں وزن موزون کی پہچان نہ ہو تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. وزن موزون کی پہچان ہو جائے تو چیز سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے. اب میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. وزن موزون کی پہچان. جی موزون ترازو، وزن چیز.
समझ रही बात को जी? जी तमाम बहनों को समझ में आ रही है बात जी? वजन, मौजून। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास सेब है और आपने वो तोलना है, तो मुझे बतलाएं कि वजन किस चीज का करना है और जिस चीज पे करना है वो क्या कहलाएगी? मौजून। जिसका वजन करना है वो चीज, वजन जिस पे वजन किया जाना है वो मौजून। अब देखिए सर्फ के एतबार से समझिएगा इसको। सर्फ के एतबार से मौजून सुलासी में जो मैंने आपको समझाया था, सुलासी में फा आइन लाम, ये तराजू है। नजर आ रहा है सबको? फा आइन लाम, ये तराजू है। अच्छा, और कोई भी वजन जो सुलासी हो उसको हम इस पे तोल सकते हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे कोई बहन कोई लफ्ज बताए कुरान पाक से, ताकि उन्हीं आपकी बात को सामने रख के लेके चला जाए। कोई बहन कोई लफ्ज बताए अपनी तरफ से। सजदा, ठीक है हम जी। अब इस बहन ने सजदा बता दी, देखें। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे सजदा। अब देखें, अब ये चीज वजन है, इसको तोले फा आइन लाम पर। तो देखें, तीन हुरूफ हैं, वजन में मौजून में भी तीन थे, यहां पर भी तीन है। तो ये क्या हो गया? सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको खुद कुरान पाक से जो मिसाल देकर आपको समझा देता हूँ। अब जुबानी समझाता हूँ, अब तवज्जो कीजिएगा कुछ मिसालों से, ताकि आपका इजरा हो जाए। ये अहम चीज है। कुरान पाक में हम सूरह अलिफ लाम मीम को सामने रखकर हम चल लेते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। युमिनूना इसको ले लें, इसके माजी अमना, ठीक है। लेकिन हम युमिनूना ही को लेते हैं। अच्छा, युमिनूना। और अच्छा, एक इसमें एक और बात ध्यान में आगे वो याद रखें कि जो मौजून है ना, मौजून तराजू, वो हमने वजन को देकर बनाना है कि वजन कैसा है, तो मौजून भी वैसे बना लेना। जैसे युमिनून है तो हमने क्या करना है? युफइलूना, युफइलूना, युफइलूना। तो अब देखें, मैं आपको लिखकर इस इन मिसालों को लिखकर समझा देता हूँ। युमिनूना, अच्छा, युफइलूना, ये इसका वजन है। अब मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। देखिए, बात को समझना है कि फा ऐन लाम असल में मौजून थे, जो तराजू था। उसके मुकाबले में जो हरूफ आएंगे, चूंकि ये सुलासी है, सुलासी से तीन हर्फ जायद है, ये रुबाई नहीं है, इसलिए तो जो इन तीन हरूफ के मुकाबले में आए, वो दो चीजों का फायदा हमें उससे हो जाएगा अगर हमें ये पहचान हो जाएगी। एक तो ये कि हमें ये पता चल जाएगा कि वही मादा है। मिसाल के तौर पे अब देखें, फा ऊपर से बिल्कुल सेम हम मौजूद उसी तरह का लाए, युमिनूना युफइलूना। तो हमजा फा, यानी कि एक लफ्ज हमजा हो गया जो मादा है। अच्छा जी, अलिफ यानी हमजा। दूसरा आइन और नून, आइन के मुकाबले में नून है, तो नून नहीं, दूसरा मीम है। मीम, आइन के मुकाबले में मीम है।
تو میم. اچھا یفعلون لام کے مقابلے میں نون ہے تو نون. اب دیکھیے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ مادہ ہے حمزہ میم نون. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اس لفظ کی تحقیق ہم صرف سے اس کا معنی تلاش کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ہفت اقسام کیا کرتے؟ اسی طرح ہفت اقسام میں ہمیں یہ دوسری چیز پتہ چل گئی کہ کیا یہ ہفت اقسام میں سے ہمیں پہچاننا آسان ہو گیا. لیکن پتہ کس سے چلے گا؟ مادے سے. مادہ تو حمزہ میم نون یہ مادہ ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کو سمجھائی 6 اقسام، دوسری 6 اقسام، تیسری مادہ وزن موزون. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اور باقی جو چیزیں ہیں صیغہ گردان با، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی مختصر سی نظر اس پہ گزری ہوگی. گردان میں آپ کو عمومی طور پر جن گردانوں کا استعمال ہوتا ہے وہ 4 ہیں جی. ماضی، مضارع، ٹھیک ہے، امر نہیں، اور پھر آگے مضارع ہی سے بننے والی گردانیں ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کا وزن یہ فاعل لام فعل ماضی کا وزن ہے. یفعلو 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 مضارع کا وزن ہے. ٹھیک ہے، افعل لا تفعل یہ امر کا وزن ہے. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو ذہن سے نظر سے گزرا ہوگا. پھر صیغے 14 ہوتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو مختصراً اس لیے داخلے میں انہی خواتین کو کہا تھا کہ جو کم از کم جنہوں نے علم الصرف علم نحو وغیرہ تھوڑی سی پڑھی ہو تاکہ ان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ بات گزر گئی. اب جو ہے اہم بحث وہ ہے ہفت اقسام کی، 7 قسمیں. ٹھیک ہے، ہفت اقسام وہ بحث ہم نے کرنی ہے اور اسی پر صرف کے سمجھنے کا دار و مدار ہے. اسی پہ اب میں نے جو چیز آپ کو سمجھائی ہے نا، اس چیز کو اگر ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بالکل انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ مادہ وزن موزون. تعریفات ہفت اقسام کی آپ لوگوں کو آتی ہوں گی، میں ایک ایک کر کے سمجھا دوں گا. لیکن میں نے آپ کو کیا کروانا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں آ رہی وہ کروا دی جائے. ٹھیک ہے، پہلی چیز صحیح. ہفت اقسام، ہفت سے مراد کیا؟ 7 اقسام، قسم کی جمع تو 7 قسمیں. ٹھیک ہے، میں آغاز کرتا ہوں. 3 چیزیں پہلے سمجھ لیں. نمبر 1 حمزہ. نمبر 2 الف واو یا. ٹھیک ہے، نمبر 3 یہ مشدد حرف. جی اب ذرا توجہ کیجیے گا. یہ 4 چیزیں کل 5 بنتی ہیں. 5 چیزیں ان کو اپنے مائنڈ میں ذہن میں سیٹ کرنا ہوگا ہفتہ اقسام کو سمجھنے کے لیے. حمزہ، الف واو یا مشدد حرف. اگر کسی حرف کسی لفظ میں ان 5 میں سے کچھ نہیں ہے تو یوں سمجھ لے کہ وہ صحت مند حرف ہے اور جس کو اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں اور بکثرت استعمال اسی کا ہے. مثال کے طور پر جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یہاں تک بات سمجھ گئی؟ مثال کے طور پہ اب ہم لیتے ہیں قرآن پاک سے جی خلق. خلق میں بات ثلاثی کی سمجھا رہا ہوں، ثلاثی کی. اس کو سامنے رکھیں. خلق. اب دیکھیں ترازو اس کا کیا ہے؟ فعل.
اب دیکھیں خا لام قاف، حمزہ ہے، بتلائیے الف واو یا میں سے کوئی ہے ان تین میں؟ اچھا کوئی حرف مشدد ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. تو یہ سمجھنا آسان ہے. یہ ثلاثی کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب اسی حرف کو اگر ہم آگے بڑھا لیں، مثال کے طور پہ میں اس کو کرتا ہوں میں اس کا مضارع لے آتا ہوں جی، یخلقو. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے؟ یعنی حمزہ بھی الف واو یا جمع لے آتے ہیں، یخلقو نہ کر لیں تو بھائی دیکھیں وزن ترازو، یہ جو ترازو ہے نا یہ آپ کو بتلائے گا کہ بھائی، یہ آپ کو بتلائے گا کہ بھائی کوئی حرف زائد ہے یا نہیں ہے. تو یفعل لے آئے تو وہ بتلا رہا ہے کہ یا زائد ہے، فا کے مقابلے میں وہی ہے خا ہے، عین کے مقابلے میں لام ہے، لام کے مقابلے میں قاف ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ تو یہ چیز صحیح وہ ہوگا، یہ تین حروف کو سامنے رکھیں. وزن، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وزن موزون کو سمجھیں گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ کو مشورہ ہوگا کہ پریکٹس ضرور کر کے مجھے بھیجے جو بینچ سمجھنا چاہتی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی غلطیاں دور ہوں گی، جب غلطیاں دور ہوں گی تو آپ کا اعتماد ہو جائے گا. یہ نہیں آئی، دوبارہ سمجھاتا ہوں. جی دیکھیں ثلاثی سمجھ میں آ گیا نا جی؟ جی اب ثلاثی کو سامنے رکھے، کوئی حرف اگر ثلاثی ہے اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے وزن کے مقابلے، موزون کے مقابلے میں یہ حمزہ بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واو بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، مشدد حرف بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک اور حرف کا سمجھاتا ہوں میں آپ کو. جی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ مجھے الگ سے بھیجیں گی، جس نے بھی کرنا ہوگا وہ آپ کو اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ چیک کر کے بھیج دیا کروں گا. دیکھیے مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یدخلون، سورہ نصر میں ہے یدخلون. اب دیکھیں، اب یدخلون اس کا وزن، اس کا ترازو ہوگا یفعلون. اب دیکھیں یدخلون اور یفعلون، ترازو کیا تھا؟ اصل ترازو کیا تھا؟ فا عین لام، فا عین اور لام، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اوپر دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ دال خا لام. تو یہ آپ کو پتہ چل گئی کہ ثلاثی ہے، اور ثلاثی میں بھی ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب دیکھیں یہ چیز کیا ہے اب، ہاں جو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتلائیے کہ جو صحیح ہوتا ہے اس میں جو بندہ تندرست ہوتا ہے اس کو دوائی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح صحیح جو ہوگا نا اس میں تعلیل نہیں ہوگی، قوانین نہیں لگیں گے زیادہ، یعنی نہ ہونے کے برابر لگیں گے اس میں. سمجھ گئی بات کو جی؟ اس میں قوانین نہ ہونے کے برابر لگیں گے، یہ صحیح ہوگی. اچھا اب دوسری آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھانی ہے، اس لیے میں اب اگلی اس کو کرواتا ہوں آپ کو. حمزہ کو سامنے رکھیں. اب حمزہ تو آسان ہے، وہ پہلے کرواتا ہوں. حارث بھی آگے، آپ کھا ہی نہیں رہے، ہم لوگ کر رہے ہیں. جی تو مائک میوٹ نہیں، مائک میوٹ کر لیں. جی اچھا جی، بات چل رہی تھی. اچھا اب دیکھیں حمزہ آئے
فا عین لام ثلاثی میں حمزہ آئے کہیں پر بھی آئے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ امرا. اچھا اور سآلا. سآلا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور تیسرا قرأ. اچھا اب دیکھیں ہمارا وزن سب کا ایک ہی فعلا. فعلا وزن سب کا ایک ہی ہے فعلا. لیکن اگر پہلے کو دیکھیں تو اس میں فا کے مقابلے میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے. باقی سب میں نہ حمزہ ہے نہ الف واو یا ہے اور نہ ہی مشدد کوئی حرف ہے تو اس لیے یہ بھی محموز ہوا. اچھا دوسرا سآلہ ہے جس کا عین جو ہے عین وہ حمزہ ہے. عین جس کا عین کلمہ حمزہ ہے. فا میں سین ہے لام میں لام ہے تو یہ بھی محموز ہے. اچھا تیسرا قرأ ہے اس میں لام کلمہ کیا ہے محموز ہے تو یہ محموز ہو گیا. یعنی جس کے کسی بھی نام جو ترازو ہے اس کے مقابلے میں حمزہ آئے تو وہ کیا ہوگا محموز ہوگا. فا کے مقابلے میں آئے تو وہ بھی جو کیا ہوگا محموز ہوگا. عین کے مقابلے میں آئے تو وہ بھی محموز ہوگا. لام کے مقابلے میں آئے تو وہ بھی محموز ہوگا. اچھا اور پھر ان کی اس کو آپ اس انداز سے یاد کر سکتے ہو. یہی صلاحت ہوتی ہے اگر فا کے مقابلے میں آئے تو محموز الفا, عین کے مقابلے میں آئے تو محموز العین, لام کے مقابلے میں آئے تو محموز اللہ. تو آج کا ہمارا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اب میں آپ کو قرآن پاک سے یہ تینوں مثالیں آپ کو قرآن پاک سے. اب عام طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اقرا نام ہوتا ہے. اب اقرا نام کو آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوگا افعل اقرا تو جو کیا ہے حمزہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا محموز اللہ. کیا ہوگا جی محموز اللہ. ٹھیک ہو گیا جی محموز اللہ. بات سمجھ میں آ گئی سب کو جی محموز اللہ. اب آپ اس کی پریکٹس کر سکتی ہیں, اس کی مثالیں لکھ کر آپ بھیج سکتی ہیں. یعنی آپ کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے وقت نکالا اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں. ساتھ ساتھ دیکھیے سیکھنے سے آتا ہے. کچھ میں نے ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں آ نہیں رہا سمجھ نہیں آ رہا تو پرسنل پوچھ سکتی ہیں. میں انشاءاللہ حاضر ہوں ان کو جواب دینے کے لیے بھی, ان کو سمجھانے کے لیے بھی. لیکن سبق میں چونکہ سبق ہے سب کو سامنے لے کے چلنا ہے اور ایک کورس کی حد تک ہم نے پہنچانا ہے تو اس لیے میں نے کوشش کرنی ہے کہ سب کا وقت کا بھی زیادہ ہو اور آپ جو امید لے کے آئی ہیں آپ کو فائدہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. اب جی تو کل میں محموز کے قواعد کو اجرا کے ساتھ آپ کو کرواؤں گا. یعنی قواعد بھی اور ان کا اجرا بھی. چونکہ آگے اہم چیز ہوتی ہے صرف میں تعلیل. اگر آپ اقسام کی پہچان ہو جائے, شش اقسام کی ہو جائے, سے اقسام کی ہو جائے, مادے کا پتہ چل جائے, وزن موضوع کا پتہ چل جائے, سیغہ گردان اور باب کا پتہ چل گیا تو پھر کیا رہے گی قوانین کی پہچان اور تعلیم. یہی چیز آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں انشاءاللہ کرواؤں گا. اس میں آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایک تو یہی والی بات ہے سبق کے حوالے سے. دوسرا ریکارڈنگ کا انشاءاللہ میں نے اللہ کے فضل سے کچھ ترتیب ہو گئی ہے تو جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دیا کروں گا. وہ میں نے ویسے گروپ میں بھی بتا دیا تھا کہ بھئی اس ہمارے اپنے ادارے کا ہی چینل ہے اس میں میرے ارادے کہ اس پہ اپلوڈ کر دیا کروں تاکہ وہ اگر اس کے سبسکرائب ہو جائے تو اس میں میرا خیال ہے سب کو وہ بھی آ جاتا ہے, یعنی پتہ چل جاتا ہے. بہرحال کسی بہن کو نہ بھی ملے تو مجھے پرسنل میں کر سکتی. گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار بھیجنا پڑتا ہے. گزشتہ سالوں میں بھی یہ تھوڑی سی مشقت ہوتی تھی تو وہ پھر میں نے یہ سوچا ہے. امید ہے کہ آپ سب اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے اور اپنی تمام بہنوں کو کوشش کریں جو ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں وہ حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ یعنی چلیں اور شروع سے آخر تک چلیں گی تو امید ہے کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیز ضرور ہے. البتہ کوئی کمی بیشی ہو تو درگزر کیجیے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی کہ اس دفعہ تھوڑا سا مختلف انداز سے کروانے کا مقصد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آئے ان کو کسی نہ کسی انداز میں فائدہ ہو. گزشتہ سالوں میں صرف اجرا کرواتا تھا تو اس میں صرف ان کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا جو میرے ساتھ جڑ کے یعنی کہ جو مجھے سناتی تھی, پھر ایسے سے باقی خواتین کو نہیں ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو آغاز سے میں کروا رہا ہوں انشاءاللہ.
امید ہے کہ آپ سب بہنیں اس میں جو ہے نا وہ ساتھ دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس گروپ کا خیال کیجیے گا کہ تاکہ مجھے نا گروپ بند نہ کرنا پڑے، کہ بلا ضرور آپس کی گفتگو تو ہو ہی نہ، سبق سے ہٹ کر گفتگو نہ ہو۔ السلام علیکم۔